ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا بڑا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم گناہگاروں کو نماز عشاء ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور بعد نماز عشاء تسلیم قرآن کے لیے ہمیں مجتمع فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے جو مندرجہ بالا آیات کا مفہوم صحیح بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سامعین کرام، پچھلے درس میں ہم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کر دیا ہے۔ بنی اسرائیل، پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل کون تھے، اللہ کی ان پر کیا کیا نعمتیں تھیں، اور اللہ نے ان سے کیا عہد، کیا وعدہ لیا تھا، اور کیا انہوں نے وہ وعدہ وفا کیا یا نہ کیا، وہ بھی ہم نے بیان کیا۔ آج بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایمان کی دعوت دی، اس پر بیان کریں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اور ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن مجید والفرقان حمید۔ وہ کیا ہے؟ مصدقا لما معکم، اس کی تصدیق کرتی ہے کہ جو کتاب تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور نہ بن جانا سب سے پہلے کفر کرنے والے، انکار کرنے والے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیاتوں کو تھوڑے داموں، تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ وإیایا فاتقون، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ یہ تو تھا اس کا ترجمہ۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن مجید والفرقان حمید کی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید والفرقان حمید تورات کی، اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود سے فرمایا کہ تورات جو کہ تمہارے نبی پر نازل ہوئی ہے، قرآن مجید والفرقان حمید اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن اس بات کی مصدق ہے کہ جو تورات میں تحریف کر دی تھی علماء یہود نے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس بات کی مصدق ہے کہ یہ تورات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، آسمانی کتابوں میں سے ہے، اور تورات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کرنے کا حکم اور برائی سے منع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور قرآن اس بات کا مصدق ہے کہ تورات میں پچھلے انبیاء، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر موجود ہے، اور علماء یہود نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدے لیے ہیں وہ تمام اس میں موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اس بات کی مصدق ہے کہ تورات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑے داموں، تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اگر منہ بولے کوئی دام مل جائے تو اس کے عوض بیچ دیا جائے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو کسی قیمت پر نہ بیچو۔ حق کی بات جو ہے وہ پیش کرو، اور کسی قیمت پر اس حق کی بات کو نہ بیچو۔ اور وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ پھر اگلی آیت جو بڑی اہمیت کے حامل ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو یہ برا عمل ہے۔ علماء یہود کیا کرتے تھے کہ تورات میں جو حضور علیہ السلام کے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمالات اور صفات، آپ کے معجزات اور آپ کے علامات جو موجود تھی، ان کو چھپا دیا کرتے تھے۔ عام قاری کو، یعنی ایک عام بندے کو اس کو پڑھنے نہیں دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ان کمالات اور صفات پر وہ عام قاری یا عام ایک شخص مطلع ہو جائے گا تو حضور علیہ السلام پر، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا۔ تو یہ علماء یہود میں ایک بغض، اناد اور حسد اور کینہ بھرا پڑا تھا، تو وہ ان آیات کو، کمالات کو چھپاتے تھے، اور اگر کوئی شخص ان کمالات پر مطلع ہو جاتا، ان کو یہ آیت پتہ چل جاتی، تو علماء یہود کے پاس جاتا، اس سے دلیل پیش کرتا، دلیل مانگتا،
تو وہ ان آیاتوں کی تعویل کر دیا کرتے تھے، ان آیاتوں کو متبدل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ منسلک نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، جو واضح ہے، جو حق ہے، اس کو پیش کرو۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو علماء یہود اس طرح جانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اور اس بات کی تصدیق سورہ بقرہ کی ایک آیت دوسرے بارے میں اس سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح جانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے بچپن سے زندگی گزاری، بچپن، لڑکپن، شبابپن، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اس طرح جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اس کے باوجود حالانکہ یہ جانتے ہیں جو تمام ہماری کتابوں میں اور صفات اور کمالات جو نشانیاں موجود ہیں وہ یہی شخص ہے، یہی نبی ہے کہ جو آخری زماں ہے، آخری نبی ہے، اس کے باوجود وہ ان نشانیوں کو چھپاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے، علماء امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کیا جائے، سچ کو جھوٹ کے ساتھ منسلک نہ کیا جائے۔ ایک شخص اگر وہ بزنس مین ہے یا کوئی دکان بھی چلاتا ہے تو وہ اپنا مال جھوٹ بول کے پیش نہ کرے، سچ کو اور جھوٹ کو ملا کر پیش نہ کرے، اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی ایک شخص حق کو جانتا ہے اس کے باوجود وہ چھپاتا ہے تو یہ اس کا برا عمل ہے۔ پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کی ادائیگی، نماز کو قائم کرنے کا حکم اللہ نے تقریباً قرآن میں 94 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، صاحب جو نصاب ہیں ان کو زکوٰۃ فرض ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں رکوع نماز کا ایک جز ہے، یہاں جز بول کے کل اطلاق کیا گیا ہے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس سے جماعت کی اہمیت اور افضلیت بھی واضح ہوتی ہے کہ جماعت مطلب نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی افضلیت تنہا نماز پڑھنے سے زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تنہا نماز پڑھنے والا ایک شخص تنہا نماز پڑھتا ہے جبکہ دوسرا شخص وہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کو 27 درجہ زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص نماز فجر ادا کرتا ہے، کوئی بھی نماز ادا کرتا ہے تو اس کو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا، جبکہ جو نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کو گویا کہ 27 نمازوں کا ثواب مل جائے۔ تو یہ چاہیے کہ ہمیں جماعت کے ساتھ بھی نماز ادا کریں۔ دوسرا یہ فائدہ یہ نماز کا یہ بھی ہے کہ تنہا نماز پڑھنے میں یہ احتمال باقی رہتا ہے کہ مباحثہ کی قبول ہوئی یا نہ ہوئی، جبکہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی نیک بندہ اس جماعت میں شریک ہو تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام نمازیوں کی نماز کو قبول کر لے، تو یہ بھی نماز جماعت کا فائدہ ہے۔ پھر فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم قرآن کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تلاوت سے مراد قرآن کو سمجھتے ہو، کتاب کو تورات کو سمجھتے ہو۔ تو اللہ نے یہاں سے یہ فرمایا، یہاں پر یہ فرمانا مراد ہے کہ علماء یہود جو کہ تورات کو تو جانتے تھے، لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم بھی دیتے تھے، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے تھے اور اپنی نفسوں پر اس اعمال کا اور ان احکامات سے اطلاق نہیں کیا کرتے تھے جو تورات میں مذکور ہیں۔ اور یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے کہ وہ بات یعنی ہمارے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ صف کی آیت اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں کہ وہ چیز تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے عمل اور قول میں تضاد نہیں، جو ہم کہیں
تو اس پہ چاہیے تو یہ کہ پہلے خود ہی عمل کریں، اس کے بعد دوسرے تک وہ بات پہنچائیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم یہ سمجھ اور بوجھ نہیں رکھتے کہ یہ غلط عمل ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز اور صبر سے استعانت چاہو، مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز ایک بوجھ ہے، ایک مشکل عمل ہے، مگر عاجزی کرنے والے اور جو خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں ان پر یہ نماز بوجھ اور مشکل عمل نہیں ہے۔ مشکل عمل کس پر ہے؟ کہ جس کی نیت میں فطور ہے اور جس کے اندر دل میں خشوع اور خضوع نہیں، اس کے اوپر یہ نماز بھاری اور مشکل عمل ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے کہ آج اگر ہم نمازوں میں سستی کرتے ہیں تو کیا ہم کس راہ پہ جا رہے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے استعانت چاہو۔ اگر کوئی شخص مشکل میں مبتلا ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، تو اس کے چاہیے کہ دو رکعت نماز ادا کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرے، انشاءاللہ اللہ نے کہا تو اس کو مصیبت سے نجات ملے گی، کیونکہ یہ سنت طریقہ بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مشکل میں مبتلا ہوتے تھے، پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نماز کو ادا فرماتے اور اللہ سے دعا فرماتے۔ آخری آیت الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ وہ لوگ جو یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے، اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو وہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اپنے درس کا اختتام انہی آیت پر کرتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارے سورہ بقرہ کے 5 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، یعنی ربع مکمل ہو چکا ہے، پہلے پارے کا چوتھا ایک حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ انہیں محافل میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ البقرہ کے دروس کے تسلسل کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔